بہترین فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب علم عمل میں ڈھل جائے، اور ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا باعث بن جائے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ علم کو ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے، مال و دولت پر، حسب نسب پر، کسی عہدے اور رتبے پر، ہر چیز پر۔ تو اس لیے آپ اس وقت جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئے ہیں اس پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں، کیونکہ آپ ایک ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ایسی چیز کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں کہ جو دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پر چلا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ آج جس وقت میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں آ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جس سڑک پر میں جا رہی ہوں، اگرچہ ایک فاصلہ طے کر رہی ہوں اور یہ فاصلہ المیزان تک کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فاصلہ جنت تک کا ہے، کہ جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راستے آسان کرتا ہے۔ کل لندن سے یہاں تک کا سفر کیا صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے، اور پھر آج صبح گھر سے یہاں تک آنے کا سفر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے، یعنی 4 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو، وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، یعنی مال اور علم میں تقوی ہے، صلہ رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ کا حق پہچانتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ پہلے کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس مال نہیں، پہلا مال خرچ کر رہا ہے، دوسرے کے پاس ہے نہیں جو خرچ کرے، پہلے کی نیت بھی اچھی ہے، دوسرے کی بھی اچھی ہے، دونوں کا اجر برابر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دل کا عمل جو ہے وہ بعض اوقات عملی عمل سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال سے تو نوازا ہو لیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواسی میں اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا ہو، نہ اپنے رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ اللہ کا حق پہچانے، اس کا درجہ سب سے بدترین ہے۔ چوتھا آدمی جسے اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا ہو، اور وہ یہ کہے اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا۔ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تو ایک اپنی نیت کی وجہ سے اجر میں برابر ہو گیا، اور دوسرا اپنی نیت کی وجہ سے عذاب میں برابر ہو گیا، حالانکہ کیا کرا اس نے کچھ نہیں، صرف بری نیت کی وجہ سے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا۔ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحابہ کو ہدایت کی کہ اس کا خیال رکھنا۔ جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا اور آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا، وہ ساتھ گیا تھا، اسے بھی حصہ دیا۔ آپ کے صحابہ نے اس کا حصہ جب اس کو دیا، وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا، جب آیا تو صحابہ نے اس کو دیا تو اس نے پوچھا یہ کیا، یہ کیوں مجھے دے رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس نے لے لیا اور لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مال ہے، یہ مجھے کیوں دیا گیا؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے جو میں نے دیا کہ تم ہجرت کر کے آئے، جہاد کر رہے ہو۔ اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آیا تھا، میں یہ لینے ہی نہیں آیا تھا۔ کتنی صاف پیور نیت، بلکہ میں نے آپ کی پیروی کی اس وجہ سے کہ میری اس جگہ پہ تیر مارا جائے، اور اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے تو اللہ تمہاری آرزو پوری کر دے گا، اگر تم سچے تو اللہ تم سے یہ کروا لے گا۔ پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے، اس کے بعد دشمن سے جنگ کے لیے اٹھے، لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں وہی ہے۔
آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا، اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی. رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. پھر آپ نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا. آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے رستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا، اور میں اس کا گواہ ہوں کہ تیرے لیے نکلا تھا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں دین کا کام کا کوئی موقع نہیں ملتا، چانس نہیں ملتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں کیا، کیونکہ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ آپ کے لیے ضرور راستہ کھول دے گا. جس بھی نیکی کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے نا، اور آپ سچے ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کو قبول کر لے گا. اور بفرض محال کسی وجہ سے آپ کو موقع نہیں بھی ملا تو بھی اجر لکھ دے گا. جیسے جنگ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود رہے، جس وادی کو تم نے پار کیا، جس گھاٹی سے گزرے. یہ وہ ہے جنہیں عذر نے روک لیا تھا، وہ اپنی نیت کی وجہ سے اجر میں برابر کے شریک ہیں. اور کچھ لوگ اچھے بھلے گھر بیٹھ گئے تھے اور ان کی نیت درست نہیں تھی تو ان کو وہ اجر نہیں ملا. قیامت کے دن بھی انسان نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر نیت اچھی ہو اور عمل نہ کر سکے انسان تو بھی اس کے لیے اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر نماز پڑھوں گا، پھر اس پہ نیند کا ایسا غلبہ آ گیا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو جس تہجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس پر صدقہ ہے. یعنی انسٹنٹ ریوارڈ بھی مل گیا کہ اللہ نے اس کی تھکاوٹ بھی اتار دی، اور جو نیت کر کے سویا تھا اس کا اجر بھی اس کو مل گیا. تو رات کو سوتے وقت نیت ضرور اپنی کر لیا کریں.